دامت ملے آزاری ملے، کچھ ندامت ملے آزاری ملے، افسوس سے دیکھیں یہ بے قراری ملے، افسوس سے دیکھیں یہ بے قراری ملے، گناہوں کے باعث بنا ریگزار، گناہوں کے باعث بنا ریگزار، وہ دیکھیں تو باغ و بہاری ملے، گر وہ دیکھیں تو باغ و بہاری ملے، گر وہ دیکھیں تو باغ و بہاری ملے، دیکھ کر اپنی حالت نگاہیں ہیں غم، دیکھ کر اپنی حالت نگاہیں ہیں غم، کیسے بولوں مجھے دل فگاری ملے، کیسے بولوں مجھے دل فگاری ملے، کیسے بولوں مجھے دل فگاری ملے، رات اس کے لیے سارے ایسے جان، ان کے جس کو ماری ملے، عشق کی ان کے جس کو ماری ملے، رات اس کے لیے سارے ایسے جہاں، رات اس کے لیے سارے ایسے۔ کوشش کرتے ہیں کہنے کو تو شاعروں کی طرح دبا کے لکھ دیتے ہیں، اتنی پریشانی ہے تم کو خواب کا سب، بس سوچا کہ ہاں تو بس سوچ تک تھی، لیکن نیت اور وہ دل میں وہ تو نہیں تھا، وہ ہوتا تو حالت میں بڑی تبدیلی آتی ہے، سچی سوچ عمل کیا نہیں، سچی سوچ ساری تبدیلی آتی ہے، کرنے سے پھر کتنی آتی ہے، بس ایسے خیال یہ چیز اچھی ہے کہہ دے، یہ تو مصیبت ہے تم لوگوں کی۔ بھائی بھی لکھتے ہیں، بعض شعر ایسے لکھتے ہیں جو نایاب ہوتے ہیں، لیکن وہ جیسے بس کیا اس کی کہوں، وہ لکھے جیسے سوچ سمجھ سے لکھ دیا، سمجھ میں کہ بات ایسی ایسی ہونی چاہیے، لیکن تمہارے دل میں تمنا اس بات کا غم تو نہیں لگا ہوا تھا، دکھ تو نہیں تھا کہ کاش ایسے ہو جائے، ایسے تھا، ایسے نہیں ہے نا، بس تم نے کہا ایسے، ہم نے کہا واہ 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 واہ، جیسے شاعری کہتے مقرر 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 مقرر، بس یہ ہے، اور اس شاعری سے تو دور ہی رہنا چاہیے، خدا رسول کے حق میں تھوڑی بات ہو گئی تو اس کی اجازت ہے، آقا نے کروائی بھی، آقا جی کہتے ہیں کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، پیپ پیپ کتنی مصیبت ہے، یمتل ہے آقاہن، پیپ بھر جائے، اس سے اچھا شاعری نہ کرے نہ بولے، یہ مفہوم، شاعروں سے محبت کرنا، شاعروں کی کتابیں رکھنا، ان کو ترجیح دینا، یہ تو اپنے کو ہلاک کرنا ہے، ایمان کو ختم ڈالنا، یا ایمان سے ہی جائے گا وہ، اس کا بڑا سخت ڈرا ہے۔ اب بتاؤ پیپ ایک انگلی میں ہو، انسان ٹیس مارتی انسان پر، کہا تمہارے پیٹ میں پیپ ساری بھر جائے، شاعری کی طرف مت جاؤ، یہ اتنا نقصان دیتی ہے، شاعروں کو فروغ دینا، شاعروں کی باتیں کرنا، ان کے آپس میں بیٹھ کے کوئی بات ہونی تو شعر پڑھ دینا، یہ عادتیں نہ رکھیں، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، نبی کو پسند نہیں ہے۔ ہاں دین کے مال میں تھوڑی بہت اجازت ہے، وہ بھی زیادہ اس میں نہ جائے، اچھی شاعری بھی ہو، اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا قرآن کے پڑھنے میں فائدہ ہے، جتنا درود کے پڑھنے میں اچھی بھی ہو، اور نقص والی شاعری اپنے وہ کرنا، اس میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت سے پڑھے لکھے اس میں غرق ہیں، اور موقع پہ ایسے شعر پڑھتے ہیں، اس کی تشییع نہیں کرنی چاہیے، شہرت نہیں کرنی چاہیے، جس چیز کو رسول اللہ پسند نہ فرمائے اس کو قرآن مذمت کرے، ہاں جی، اس کی رغبت دلانی چاہیے، یہ تو مصیبت ہے، یہ تو بے عقلی ہے، یہ تو عذاب میں ڈال، اس سے بڑا سخت نقصان ہوتا ہے، اگر کہ پیپ بھر جائے وہ شاعری نہ کرے، یہ مفہوم ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، سرکش لوگ ان کے پیچھے چلتے، یہ کہتے کر نہیں سکتے،
یہ قرآن میں اس سے بچنے کا کہا ہے، اور بھی بہت کچھ اس میں آیا ہے۔ تو پہلے بھی کبھی کبھی اس میں باتیں کرتے ہیں، اس سے بچیں۔ شاعری اگر نقص سے بھی خالی ہو تب بھی اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنی قرآن کی تلاوت میں فائدہ ہے۔ چاہے تم کو معنی نہیں آتے ویسے ہی پڑھتے رہے، اتنا فائدہ ہے۔ درود شریف میں فائدہ ہے، تو اس چیزوں میں رغبت نہ کیا کرے اور نہ اس میں حصہ لیا کرے، نہ اس میں خوشی ظاہر کریں۔ کہ اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں سورۃ یاسین میں نہ کہتا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے تمہارے نبی کو شاعر نہیں بنایا، نہ سکھائی ہے۔ وما ينبغي لہ، نہ ان کی شان کے شایع ہیں شاعری کریں۔ بتاؤ اچھی چیز ہوتی تو خدا مذمت کہتا۔ اس سے بہت دور رہیں، بہت دور رہیں، اور شاعروں سے محبت نہ کریں۔ ہاں کہ اس طرف چلے گئے جس طرف نبی کلمے پڑھتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے حق میں، تو اس کی کیا قبول ہے؟ اس کی تعریف خدا کے ہاں میں یا نبی کے حق میں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کا اور منافقت، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ ادھر ایک بات کرنا، ادھر دوسری شعر پڑھنا، ادھر تیسرے پڑھنا۔ اللہ اور نبی کے حق میں شاعری اچھی بھی کریں تب بھی شاذور ہے، ان کی زبان ہوتی ہے، بعد میں کفر تک شعر کہتے رہتے، کفر تک۔ تو ان کے ساتھ محبت کرنا یا ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی بخشے نہ بخشے خدا جانے، وہ جانے، لیکن تمہارے اندر ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے۔ اللہ جی کہتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو کامل کیا۔ بخشے نہ بخشے اس کی مرضی، وہ جانے، لیکن تمہارے اندر خدا رسول کا معاملہ ہونا چاہیے، خدا کے لیے تمہارے دل میں محبتیں ہوں، اور خدا کے لیے کسی سے تمہاری دوری ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہماری ہر مرضی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ چلیے یہ کتابیں گھر سے نکال کے سمندر میں پھینکی شاعری میں، کبھی ان سے رغبت نہ رکھے۔ یہ اچھی چیز ہوتی، خدا اس کی تعلیم دیتا، نبی کی اس کی تعلیم دیتا، اس میں تھوڑی سی اجازت دی گئی ہے، خدا سے کی محبت میں کچھ کہہ لو، وہ بھی تھوڑا سا، زیادہ نہیں کہ زیادہ۔ اللہ قرآن کی تلاوت کرو جس سے تم کو، آپ خود سے قرآن کی تلاوت اور شاعری برابر ہوتے، ایک شاعری کرتا ہے قرآن پڑھتا رہے، ایک دروشی پڑھتا ہے شاعری کے، جائز شاعری کرے، نقص سے پاک بھی کرے، اچھی بھی کرے، لیکن درود شریف والا آگے نکلے گا۔ یہ سب کا اتفاق اور دل بھی مانتا ہے۔ قرآن کریم پڑھتا، اس کو ترجمہ نہیں آتا، کچھ نہیں، بس پڑھتا رہتا، پڑھتا رہتا، پڑھتا رہتا۔ لاکھ شاعری ایک طرف، لاکھ باتیں ایک طرف۔ اس پر اتنا کرم ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے پر کہ جو سوال جو اللہ سے زاری کرتے مانگتے ہیں، مانگنے والوں سے زیادہ نبی کریم کہتے ہیں خدا قرآن پڑھنے والے کو دیتا ہے۔ بتاؤ، وقت ضائع کرنا ادھر ادھر، ان چیزوں کو سوچا کریں تاکہ آپ کا دماغ صحیح ہو جائے۔ دیکھتے سے لگتے نہیں ہے نا، جب سوچو تو ایسے دیکھتے ہیں، اچھا یہ ایسے کہتے ہیں، پھر اس کو سوچنا شروع کر۔ انسان کی زندگی کوئی علمی زندگی ہوتی ہے، خدا کی معرفت، نبی کی معرفت، باقی زندگی سب بیکار ہے۔ چلیں جی، میں پھوتی خام بن جاؤں، میں موتی خام بن جاؤں، تو بن گیا تو کیا ہو گیا؟ پھر پھس کا پھس ہو گیا، تھا، ہے، پھر ختم ہو گیا۔ باقی وہی رہتا ہے جو خدا رسول کی محبت میں رہتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جو خدا کی محبت میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کو باقی رکھتا ہے دنیا آخرت۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، 10 دفعہ ملتی ہے، دوبارہ ملے گی زندگی تم کو۔ اور ہمارے تمہارے لیے دنیا آخرت میں ہر چیز میں ہم کو بے انتہا فائدہ ہو۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم کے سوا سب تعلیم بیکار، ان کی تعلیمیں نہیں ہیں نا۔ تو مثال دیتے ہیں انگریزوں کی، اب حوالے لائے کہاں سے؟ اس طرف تو زندگی خرچ ہی نہیں کی نا، خرچ تو زندگی کی انگریزوں کی کتابوں میں، جائز مثالیں، اچھی مثالیں وہ تو ہوں گی ان کے پاس بھی سب، لیکن ہم کو سب سے بہترین مثالیں، جائز ہر چیز نبی کے ان کے پاس ملتی ہے، ہم کیوں دوسرے سے لیں؟ کیوں ان کے حوالے دیں؟ تعصب ہونا چاہیے دل میں اسلام کا، اسلام کا تعصب، محبت، کیوں ہم ان کی مثالیں دیں؟ کہ ہمارے قرآن میں کب میں مثالیں؟ نبی کے ہم سے زیادہ تم کو کوئی مثال سے سمجھا سکتا ہے؟
تم نے پڑھا نہیں ہوتا نا، اگر کہیں تو کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم نے جو یہ مثال دی انگریزوں کی یا دوسروں کی، یا تم نے پڑھا تھا تعلیم کالج میں، تو تم یہ کیوں نہیں دی؟ تو تھا نہیں نا اس کے ذہن میں، اس نے بات بنانی تھی، پوری کرنی تھی، اس بات کو اس نے پورا کیا ان مثالوں سے، چاہے مثالیں اچھی تھی جائز تھی، لیکن نبی سے قرآن سے اچھی مثالیں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو وہ تو دیتا اچھا نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی ادھر گئی نا، قسمت اس کی اچھی ہوتی تو ادھر آتا۔ کس طرف آتا؟ جس طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اس کے پاس ہر دلیل قرآن سے ہوتی، حدیث سے ہوتی۔ بہت حد تک طبیعت خراب ہوتی ہے اور دنیا دار بڑے خوش ہوتے ہیں، آہا واہ واہ واہ، اور دوسرے لوگوں کے دل میں تعصب پیدا کرتے ہیں، ان کو مرض لگاتے ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں جو تعصب کرے گا اللہ تعالیٰ کو جہنم میں ڈال، چاہے نمازی کیوں نہ ہو، ایسے بھی حدیث میں آیا۔ تو اس زبانوں کا لکھتے ہیں بے وقوفی کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں، سارا تو عمل میں رکھا ہے۔ عربی اگر کچھ رکھا ہے تعریف تو عربی زبان کی ہے، کسی کی نہیں ہے، لیکن عربی زبان کی تعریف کرو بھی، وہ پڑھ بھی جاؤ تب بھی فائدہ نہیں ہے۔ عربی کو بھی فائدہ عمل سے ہوگا، عربی سے نہیں ہوگا۔ اس کو فصاحت تھی، بلاغت تھی، اس کی زبان قرآن والی تھی، چاہے تھی، لیکن عمل دیکھا جائے گا، چاہے قرآن کی زبان ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو قرآن میں ہے کہ یہ یعنی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، بے مثال لاجواب، یا عالموں سے بھی پوچھو یہ بہت حقیقت ہے۔ عربی جیسی زبان خوبصورت اور کمالات سے بھری ہوئی ہے ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اگر تم نے تعریف کرنی تھی تو اس زبان کی کرنی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نہیں اتارا کہ عرب کی فضیلت کے لیے یا اس سے فضیلت، چاہے اس کو فضیلت ہے بھی ظاہری، لیکن بات عمل پہ ختم ہوگی۔ اگر ہم عجمی میں قرآن اتارتے، یہ کہتے اس میں وہ فصاحت و بلاغت وہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کو پھر تنگ کرتے یہ کافر۔ اگر ہم عجمی میں اتارتے، غیر عربی میں قرآن اتارتے، یہ تب بھی آپ سے بحث کرتے اور اعتراضات کرتے، یہ تو عجمی زبان ہے، اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو عربی کلام میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم عربی کلام اتارے، عربی کلام واقعہ خوبیاں ہیں، لیکن کو کہو عربی ہو عجمی ہو زبان، اس میں بات نہیں ہے۔ قل اعجمی عربی هو للذین آمنوا ھدی و شفا، ایمان والوں کے لیے قرآن شفا ہے، ان کو خدا کی محبت میں لگاتا ہے۔ تو اس میں عربی عجمی نہیں، اگر عجمی بھی ہم اتارتے تب بھی اعتراض کرتے۔ عربی اتارا ہے تو اس لیے نہیں اتارا فضیلت کے لیے، چاہے عربی ہو عجمی ہو، تمہارا عمل کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر فضیلت بھی بیان کرتی تھی محبت خدا کے رسول کی قرآن عربی میں، اور قرآن بلاغت فصاحت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی، تو یہی بنا تھا کہ دنیا میں کوئی زبان ہے خوبی سے بھری، وہ عربی زبان، یہ کہہ دیتے۔ اللہ کی محبت کے لیے قرآن عربی ہے، رسول اللہ کی محبت کے لیے عربی تھے، اور اللہ نے اس کو تائید کیا۔ تو تم تو ان کے سے تمہارے لائق سے لائق ہے، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آئے ان کو لکھو۔ بولو تم مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، تم کو سوچ کے بات کرنی چاہیے نبی کریم اور خدا کی محبت کے خلاف، اور جو تعصب لوگوں میں پیدا کرے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر نماز روزہ کرے بھی خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی بات میں تعصب آپس میں پیدا ہو، ہمارے دل ایک رہیں، ایک دوسرے کو فضیلت کسی چیز میں اچھا نہ دیکھیں، دوسرے کو اپنے سے اچھا دیکھیں، اور جو معاملہ پورا ہوگا یا انسان کو فضیلت ہوگی اس کی زبان کے حساب سے نہیں ہوگی، اس کے حسب خاندان کے حساب سے نہیں ہوگی، اس کے امیر ہونے کے حساب سے نہیں ہوگی، اس کے عمل کے حساب سے ہوگی۔ اگر عمل اچھا ہے، عمل اچھا نہیں، سید بھی ہے تو مصیبت میں گیا، قریشی بھی ہے تو مصیبت میں گیا، ہر لحاظ سے مصیبت میں گیا۔ کہا انما تعصون باعمالکم لا بانسابکم، تم اپنے عملوں سے تمہاری شناخت ہوگی، تمہارے نسب سے تم کو دیکھا نہیں جائے گا یہ خاندان کا فلانا ہے۔ من ابطا بہ عملو لم یسرع بہ نسبو، جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا نسب اس کو اوپر نہیں کرے گا۔ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے، آقا جی کہتے ہیں الیوم ارفع نسبی واضع الانساب، آج میری نسبت والے اوپر رہیں گے جو خدا سے محبت ہے، واضع الانساب، اور سب نسبوں کو میں اب گراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو کہتے ہم یہ ہیں وہ ہیں، این المتقون، خدا سے ڈرنے والے محبت والے کہاں ہیں؟ اب بتاؤ، اگر وہ عربی ہوگا، عجمی ہوگا، کالا حبشی ہوگا،
ایک کرم میں ہوگا خدا کی. تو خدا تعالی ہم کو آپ کو نبی اور اپنی محبت والا بنائے، ان چیزوں والا نہ بنائے. یہ شیطان کے رستے ہیں. شیطان کا کیا تھا؟ امتیازی باتیں کرنا. خدا سے بھی اس نے کی منحوس نے. خدا نے کہا یہ آدم میں سجدہ کر لو. کہا سجدہ کر لو، میرا اس کا کچھ فرق ہے؟ فرق کیا فرق ہے؟ میں جنات سے ہوں، آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے. دیکھا بیڑا غرق ہوا نہیں ہوا؟ بیڑا غرق ہو گیا. یہ رستہ شیطانوں کا ہے. اللہ کے یہاں امتیاز نہیں، امتیاز آپس میں رکھا ہے جس کو خدا سے محبت اور اعمال اچھے ہیں. سید ہے نہیں، یہ دیکھا ہی نہیں جائے گا. سید بھی ہو مصیبت میں جائے گا. لیکن اس میں باریک بات ہے، سید ہے نبی کی نسبت کی تم قدر کرو، باقی وہ بھگتے گا، خود بھگتے. تم نے تو نبی کی قدر کی نا. ہاں سید کا جوتا بھی سر پر. اب سید خود ہی نبی کو چھوڑ دے، ہم کیا کریں؟ کسی نے کسی بزرگ کا سید جہنم میں نہیں جائے گا. کہا ہمارا بھی عقیدہ سید جہنم میں نہیں جائے گا. اگر سید خود نبی کو چھوڑ دے، جہنم میں کودے، تو ہم کیا کریں؟ تو فقط سید ہونا تو کام نہیں آئے گا اس کو. تو خدا کرے ہم سب غلام مصطفیٰ بنیں اور سچے اللہ کے بندے بن جائیں، اور یہ شیطانی چیزیں اندر نہ گھسے. نسب، حسب، مالداری، خاندانی، یہ چیزیں نہیں آنی. اسلام میں سخت منع ہے، اس کی سخت اللہ نے نبی نے مذمت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس چیز سے ہم بچ جائیں. ہاں کیونکہ اس سے تکبر فخر آتا ہے. جب تکبر فخر سے آئے گا تو آقا جی کہتے ہیں جس میں تکبر فخر ہوگا کسی چیز سے بھی آ جائے، خدا اس کو بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے گا. بتاؤ. تو خدا نہ کرے ہم ایسی چیزوں میں گھسے کہ ہم اپنے مال کا تکبر آئے، خاندان کا تکبر آئے، حسب نسب کا تکبر آئے، یا اعمال صالح کا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اعمال صالح کا تکبر آئے، یہ سب آدمی کو ذلیل کرے. اس کے فضل پر رہیں بس. چلیں جی، یہ بہت احتیاط کریں. ہاں کہیں تم پر شیطان کی ایسی چیز نہ گھس جائے، تمہارا کرا سارا ہی ختم ہو جائے. چلیں جی. اس کے لیے سارے ایشے جہاں رکھ، اس کے لیے سارے ایشے جہاں، عشق کی ان کے جس کو خماری ملے، عشق کی ان کے جس کو خماری ملے. ترک کر دوں میں خواب و خیال جہاں، ترک کر دوں میں خواب و خیال جہاں. کب ملیں گے وہ یہ انتظار ملے، کب ملیں گے وہ یہ انتظار ملے. جو چاہیں کریں ان کو کل اختیار، جو چاہیں کریں ان کو کل اختیار. کسی کو بھی یوں تاجداری ملے، نہ کسی کو بھی یوں تاجداری ملے، نہ کسی کو بھی یوں تاجداری ملے. ابھی جانے کیا حضرت مصطفیٰ، ابھی جانے کیا حضرت مصطفیٰ. گئی نہ کسی کو بھی سارے ملے، آ گئی نہ کسی کو بھی سارے ملے، آ گئی نہ کسی کو بھی سارے ملے. ان کی گہری نظر کا اثر ہے یہاں، ان کی گہری نظر کا اثر ہے یہاں. ادریسیہ میں فیض ان کا جاری ملے، ادریسیہ میں فیض ان کا جاری ملے، ادریسیہ میں فیض ان کا جاری ملے. کچھ ندامت ملے، آزار ملے، افس دیکھیں یہ بے قراری ملے.
اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟